میں آپ کو ایک اپنے دوست کی مثال دے رہا ہوں، ایک کہانی سنا رہا ہوں۔ ابھی اس کا کچھ دنوں پہلے مجھے کال آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ یار ہی از فرسٹریٹڈ آن ہز جاب اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو سوئچ۔ اور یہ مجھے اس کی کال پہلی بار نہیں آئی، یہ مجھے اس کی کال کچھ 5 سے 7 بار آ چکی ہے، پہلے بھی کچھ سالوں پہلے بھی آئی تھی۔ تو مطلب میرا خیال ہے کہ وہ 3-4 سال سے وہ یہی فرسٹریٹڈ ہے اینڈ ہی از تھنکنگ دا سیم ڈائریکشن، اور وہ ایک ہی چیز سوچ رہا ہے کہ یار مجھے جو ہے اس جاب سے ہٹنا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار ہمیشہ جب بھی اپریزل ہوتا ہے میرا، اپریزل میں مجھے بیڈ ریمارکس دیے جاتے ہیں، پھر نارمل ریمارکس دیے جاتے ہیں، میرا کوئی پروموشن نہیں ہو رہا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مطلب اس آرگنائزیشن میں کوئی عزت نہیں کر رہا۔ تو ہی از سو فرسٹریٹڈ کہ وہ بس ڈھونڈ رہا ہے، یہ چیزیں ڈھونڈ رہا ہے، جاب ڈھونڈ رہا ہے، وہ دوسروں کو کال ملاتا ہے اور وہ تکلیف میں اس کی بات سمجھ سکتا ہوں کہ وہ تکلیف میں ہے۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے، کیا فینومینا ہے، آج اس ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، کیا عوامل ہیں اس کے۔ دوسری بات ڈسکس کریں گے کیا ایسی چیزیں کی جائیں کہ آپ اس چیز سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اس مائنڈ سیٹ سے نجات حاصل کر سکیں۔ پہلی تو بات میں بتاؤں گا آپ کو، یہ ایک سائیکولوجیکل ایک ہلکا سا ڈس آرڈر آ جاتا ہے ایک انسان کے اندر، سینس آف ریجیکشن جو ہے اس کے اندر جب بڑھتا رہتا ہے تو اس کا morale جو ہے بہت ہی ٹوٹ جاتا ہے، کسی بھی انسان کا جب morale ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جب بھی کوئی چیز ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، سامنے والا اس کے ایکشنز کو، اس کی باڈی لینگویج کو بھانپتا ہے اور اپنے آپ کو سیٹ اسائڈ کرتا ہے یا پھر اپنے آپ کو دور کرتا ہے۔ ایک کمپلشن کا ایک ریلیشن اس کے ساتھ کریٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس کے گھر والے کیوں نہ ہو، چاہے اس کے دوست اہل و عیال کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پڑوسی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے چہرے سے، اس شخص کے چہرے سے ہمیشہ آپ کو ایک مایوسی، تکلیف اور ایک یہ کہہ لیں کہ کمپلیننگ سچویشن آپ کو ملے گی، ہمیشہ کمپلیننگ کہ یار میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ویسا ہو رہا ہے۔ یہ سینس آف ریجیکشن جو ہے یہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں لے جائے گا۔ اگر آپ اسی شوز میں آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سینس آف ریجیکشن، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ آپ کا جو طرز عمل ہے، یہ آپ کو کہیں تک نہیں پہنچائے گا، یہ آپ وہیں کے وہیں رہیں گے، آپ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، آپ 10 سال بعد بھی اسی طرح کمپلین کرتے ہوئے اسی آرگنائزیشن میں ملیں گے جہاں آپ تھے۔ اچھا، اس کے لیے ہم کرنا کیا چاہیے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ میری نظر میں تو دیکھیں، ایک کمپلشن ہوتی ہے، ایک رشتے میں کمپلشن کب پیدا ہو جاتی ہے؟ جب آپ اس سے جو ہے بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ بہت زیادہ دور ہوں تب بھی آپ کے رشتے برقرار نہیں رہتے، بہت قریب ہو جائیں تب بھی رشتے برقرار نہیں رہتے۔ یہ کسی قسم کے بھی رشتے ہو سکتے ہیں، آپ کے میاں بیوی کے ہو سکتے ہیں، دوستوں کے ہو سکتے ہیں، یا آپ کے پڑوسیوں کے ہو سکتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی آپ سے اتنا اٹیچ ہونا چاہ رہا ہو تو وہ سامنے والا یہی سوچتا ہے کہ یار اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ میرے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے، بہت اٹیچ ہو رہا ہے، پھر اس کی وہ آپ کو اور گرانٹیڈ لینے لگ جاتا ہے، آپ کی چیزوں کو، آپ کی باتوں کو۔ تو آپ کو ہمیشہ جب بھی کوئی ریلیشن رکھنی ہے، چاہے وہ امپلائر کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی بہن بھائی کیوں نہ ہو، اس کو ایک فاصلے پہ رکھنا ہے۔ یو نیڈ ٹو ریمائنڈ دیم دیٹ آئی ایم ناٹ فار گرانٹیڈ، اور میں یہ جو جتنی ایفرٹس کر رہا ہوں، یہ میں ایفرٹس کہیں اور بھی کر سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ ہر روز ہی اس کو کہتے رہیں اور آپ کو اس کو بلیک میل کریں امپلائر کو، بٹ دیٹس ناٹ دا کیس وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ کو سینس آف ایک انسیکیورٹی آپ کو رکھے رہنا ہے کسی بھی رشتے کے اندر، ہلکی سی انسیکیورٹی کہ یار یو شوڈ نو دیٹ دیز آر مائی باؤنڈریز، اور اگر آپ نے مجھ سے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کی تو یہ باؤنڈریز سے آپ ایکسیڈ کرنے والی بات ہوگی اور میں کبھی بھی جا سکتا ہوں۔ دے شوڈ نو دیئر باؤنڈریز، دے شوڈ نو کہ بھائی اگر آپ نے اس کو مارکیٹ بیس پہ نہیں کیا تو یہ جا سکتا ہے۔ دیز آر دا باؤنڈریز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ۔ تو یہ جب آپ کے رشتے میں باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کا امپلائر، آپ کے گھر والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی سب آپ کو مینیپولیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، فور گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ وہی بات بتاؤں، ایک آپ مثال لے لیں، اگر پاکستان نے جو مئی کا واقعہ، فیبرری کا واقعہ کیا تھا کہ اپنے جہاز جو ہے بھیج کر
دونوں انڈیا کے جہاز توڑے تھے، اس کی وجہ تھی۔ دیکھیں اگر اس نے بریچ کیا تھا باؤنڈریز کو اپنی انڈیا نے، تو یہ کرنا ضروری تھا۔ اگر یہ نہ کیا جاتا تو اگلی بار انڈیا ایک بڑی فورس کے ساتھ دوبارہ ریٹیلیٹ کرتا، دوبارہ پاکستان پر حملہ کرتا اور زیادہ نقصان پہنچاتا۔ تو ایک شٹ اپ کال دینے کے لیے آپ کا پہلا رد عمل بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا دین یو ہیو کراس دا باؤنڈریز، دے ہیو کراس دا باؤنڈریز، اور اب وہ آپ کی ٹیریٹری میں آپ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، آپ سے کچھ بھی کام لے سکتے ہیں سائیکولوجیکلی، فزیکلی۔ تو یہ سچویشن جہاں پہ میں نے اپنی دوست کا بتایا کہ مینٹلی ہی از کمپرومائز، مینٹلی ہی از ایکسپلائٹیڈ، اور اب جو ہے وہ صرف کمپلین کر سکتا ہے کیونکہ ہی ڈیڈنٹ گیو دا فرسٹ ریئیکشن، اور اس کو جب فرسٹ ریئیکشن نہیں دیا تو پھر ختم ہو گئی بات۔ پھر جو ہے آپ کے آپ یو آر ونریبل ٹو آل دیس ایکٹ۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے ایسی سچویشن میں جہاں پہ بہت تکلیف دہ حالات ہوں، ہم سے کچھ نہ بن پا رہا ہو، کہ یار ہم تو کچھ کر ہی نہیں پا رہے، ہم تو اس جاب میں پھنس گئے ہیں؟ چار چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، چار چیزیں۔ پہلی تو بات، اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں کہ یو آر آن جاب۔ میں ریئلی بتا رہا ہوں کہ جب آپ یہ سوچیں گے کہ یار یو آر آن جاب، میں آپ کو بتاؤں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ ایسی کوئی جاب میں ہیں جو کہ مینٹل جس کا یوسیج ہوتا ہے، لیبوریس کام نہیں ہے، یو آر ون آف دا پیپل کہ 10% آپ پاکستانیوں میں سے ہیں۔ اگر آپ کوئی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، لائک سی اے، اے سی سی اے، ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، یو مے بی دا 5% آف دا اکانومیز پیپل، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کوئی ایسے ہیں جو کہ اچھا کماتے ہیں، 1-1.5 لاکھ سے اوپر کماتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یو آر دا لکیسٹ ون۔ میرے خیال ہے آپ 3% آف دا پاکستانی پیپل کا پارٹ بنتے ہیں۔ تو پہلے اپنے آپ کو جانیں، اپنے اسکلز کو جانیں کہ آپ کتنے پرسنٹ میں لائی کرتے ہیں، اس پاپولیشن میں آپ کہاں لائی کرتے ہیں۔ یہ آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھائے گا کہ آپ کو اپنے اوپر اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے بڑے انسان ہیں، اس بھیڑ میں آپ کیا اہمیت رکھتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو۔ آپ اپنی پہلے اہمیت جانیں کہ آپ جو 25 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ عوام ہے، اس کے اندر آپ کہاں لائی کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو فائنڈ کر لیں گے تو آپ خود اپنی نظروں میں بہتر ہو جائیں گے۔ ایک انسان کا اپنی نظروں میں بہتر ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسروں کی نظروں میں، کیونکہ اگر آپ اپنی نظروں میں بہتر نہیں ہوں گے تو آپ دوسروں کی نظروں میں یا کبھی بھی وہ کانفیڈنس نہیں لا سکتے کہ دوسروں کی نظروں میں آپ اوپر جا سکیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی قدر جاننا ہے، اپنی قدر جانیں۔ دوسرا یہ کام کرنا ہے آپ کو کہ بھائی خوبصورت بن جائیں، خوبصورت بن جائیں۔ وہ دیکھا آپ نے، ایک جو دوشیزہ ہوتی ہیں یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین ہوتی ہیں، جب اپنی نئی نئی جوان ہوتے ہیں، جب 16 سال کی بالی عمر ہوتی ہے، 18 سال کی ہوتی ہے، 20 سال کی ہوتی ہے، تو وہ بہت ساری کریمس لگاتی ہیں، ملائی اور بہت ساری ہربل چیزیں، اور بہت ہی اپنے آپ کو سنوارتی ہیں خواتین۔ بہت شوق ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے اپنے آپ کو سنوارنا، مردوں کا بھی اپنے آپ کو سنوارنا بہت اچھی بات ہے۔ اس ایج میں اپنے اوپر بہت دھیان دیا جاتا ہے، وہ ایک بس دل چاہتا ہے ان کا کہ وہ اپنے اوپر دھیان دیں، خوش رہیں، خوش ہونے کا دل چاہتا ہے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں، دوسری خواتین تعریف کرتی ہیں اور کتنی پیاری گلو کر رہی ہیں۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنا خوبصورت بناتا ہے اپنے آپ کو، تو دوسرے لوگ خود بخود اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کو کسی سے تعریف کروانی پڑے، لوگ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ میں صرف یہ سنوارنے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ خوبی کی بات نہیں کر رہا کہ اپنے آپ کو خوبصورت اس طرح بنائیں۔ ہاں، اپنے اوپر، اپنے دکھاوے پہ، اپنی اٹائر پہ، اپنے فیشن پہ، ان ساری چیزوں پہ دھیان دیں۔ دوسری بات، اپنی اندر کی خوبصورتی کو بہتر کریں۔ اپنی اندر کی خوبصورتی کو کیسے بہتر کریں گے، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کس چیز میں لیک کر رہے ہیں، آپ کے اندر کیا کمیاں ہیں، اخلاق، بولنے کا طریقہ، کیا وجہ ہے لوگ آپ سے کمپیل ہو رہے ہیں، دور جا رہے ہیں۔ وہ خوبصورتی آپ کو واپس لے کر آنی ہے، وہ چاشنی آپ کو اپنی زبان میں لانی ہے، تبھی جا کے آپ یہ ساری چیزیں، یہ ڈفیکلٹیز پوری کر پائیں گے۔
तीसरी चीज़ मैं इसी से लिंक करूँगा, कम्युनिकेशन। You should be well versed in every language that you're communicating in. जहाँ आप जा रहे हैं, जिस तरह के लोग हैं, आपको कम्युनिकेशन पे उबूर हासिल होना चाहिए। अगर वो ज़बानी बात करते हैं तो ज़बानी कम्युनिकेशन में, अगर आप ईमेल पे बात करते हैं, लिख के बात करते हैं, तो लिखने वाली कम्युनिकेशन में, या जिस तरह की कम्युनिकेशन आप सीख सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, आप उसके अंदर ऐसे लगने चाहिए कि यार कोई प्रोफेशनल बात कर रहा है, कोई ज़बरदस्त किस्म का बंदा बात कर रहा है, कि जब इससे बात करते हैं तो हमारे मसले हल हो जाते हैं, जब इससे बात करते हैं तो हमारी मुश्किलात या फिर जो हमें कन्फ्यूजन होती है वो हल हो जाते हैं। अपनी कम्युनिकेशन को बेहतरीन बनाएं, ज़बरदस्त बनाएं। जब भी आप किसी के सामने अपना मुंह खोलें तो लोग कहें कि यार क्या बोलता है, ठीक है? तो इस बात को मद्देनज़र रखें। चौथी बात मैं ये कहूँगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाएँ। देखिए, मैं सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ कि मैंने कोई रिटेलिएशन वाली बात नहीं बताई, रिएक्शन वाली बात नहीं बताई कि यार आपके ऊपर अगर कोई बुरा काम हो रहा है, अगर आपके साथ आपको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, आपके पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे, आप जो है तकलीफ़ में हैं, तो आप जो है कोई मैनेजर के ऊपर धावा बोल, नहीं, नहीं, नहीं। यू शुड क्रिएट योर ओन कैसल। आपको एक तो अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को ब्रांड बनाना है। जब आप ये बनाएँगे तो आपका डिपार्टमेंट नहीं कर रहा होगा तो दूसरे डिपार्टमेंट कहेंगे यार आ जाओ। मैं जो ऑर्गेनाइज़ेशन में पिछली मैंने एक डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में गया एंड आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग देयर। तो मेरा पुराना जो था वो हेड, ही सेड कि यार तुम वापस आ जाओ। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अलग-अलग डिफरेंट पोज़ीशन पे उसने कहा कि यार वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पोज़ीशन क्रिएट कर देता हूँ। उसकी वजह ये थी कि व्हेन यू क्रिएट योर एक ब्रांड, कि यार आप इस तरह काम करते हैं, आप इस तरह बात करते हैं, आप इस तरह मसले रिज़ॉल्व करते हैं, तो पीपल वांट कि यार आप उसके पास आ जाएँ, आप उसके पास आ जाएँ, आप ये काम कर लें, ठीक है? तो आपको काम भी ज़्यादा दे दिए जाते हैं। तो आप अपनी मैंने वही बताया कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएँ। स्किल्स को कैसे बढ़ाना है आपको? चौथी चीज़ मैंने बताई आपको। स्किल्स को आपको ऐसे बढ़ाना है कि आपको नए-नए कोर्स करने हैं। अपनी फ़ील्ड रिलेटेड एक तो आप कोर्स करने लग जाएँ। छोटे-छोटे कोई भी कोर्स हो, इंजीनियरिंग है अगर तो इंजीनियरिंग से कोई छोटे-छोटे कोर्सेज़ उठाएँ। अपनी स्किल्स को पावर स्किल्स में कन्वर्ट करें। छोटे-छोटे हर रोज़ एक एक स्टेप लें, हर रोज़ एक स्टेप लें, हर रोज़ एक स्टेप लें। 365 डेज़ होते हैं आपके, 365 डेज़ में आपके 2 से 3 कोर्स, 4 कोर्स आपके मुकम्मल हो जाने चाहिए। ये आपकी पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए। मैं आपको बताऊँ, अगर आपको इस साल प्रमोशन नहीं मिला, जब आप दूसरे साल 4 कोर्सेज़, आप 4 स्किल्स पे अबूर हासिल कर चुके होंगे और आप अपनी स्किल जो है जलवे दिखाने के लिए तैयार होंगे, तो आपका एम्प्लॉयर खुद इनसिक्योर हो जाएगा कि यार ये शायद कहीं और चला जाए, इसकी स्किल्स बहुत बढ़ गई, इसको यहाँ ज़रूरत है। आप अपनी दूसरे डिपार्टमेंट में अपनी स्किल को सेल करने लग जाएँ, यार मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मुझे ये आता है, इसको इस तरह करना पड़ेगा, इसको इस तरह, उससे बात करें, लोगों से कम्युनिकेट करें, अपने आप को फ्लरिश करें, अपने आप को सेल करें, ऑर्गेनाइज़ेशन में जाएँ और छा जाएँ। आप बस जब जाके बोलें कि यार मैं शायद आपकी हेल्प कर सकता हूँ, हेल्पिंग हैंड बन जाए हर किसी का। जब भी किसी कोई चीज़ में कोई मसले में कहीं कोई फँसे तो सिर्फ़ आपका नाम याद आना चाहिए कि यार इस बंदे ने शायद ये क्वालिटी है, इस ये बंदा ये काम कर सकता है। तो जब आप इस हद तक चले जाएँगे तो मेरा ख़्याल है कि आपको कोई नहीं रोक सकता आपको प्रमोट करने से, आपको पीछे रखने से। तो अगर ये बात अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।